اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 3 جز ہیں، 3 سوال سمجھ لیں، 3 جز سمجھ لیں۔ پہلا سوال ہے کہ اقامت کہتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان کے اندر تو سنا ہم نے، کیا اقامت میں بھی تکبیر کہتے ہوئے بھی دائیں طرف حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے بائیں طرف دیکھنا ہے یا نہیں؟ ایک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دیتے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر ادھر دائیں بائیں دیکھنا ہے۔ 2 سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیں؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے اذان دیتے ہوئے، اذان پڑھتے ہوئے، اذان کہتے ہوئے حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف التفات کرنا ہے اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف التفات کرنا ہے، چہرہ پھیرنا ہے، جیسے سنت ہے، ایسے اقامت کے اندر تکبیر کہتے ہوئے بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں بائیں چہرہ موڑنا، یہ بھی ایسے ہی سنت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے احسن الفتاوی، اس کی جلد ہے 2 اور صفحہ ہے 293۔ اس میں لکھا کہ اقامت میں بھی مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ ہمارے مؤذنین اس طرف توجہ نہیں کرتے، یہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، اور سنت جب چھوڑتے ہیں تو اقامت کا جو ثواب ملتا ہے بندے کو وہ کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اقامت میں بھی، یعنی تکبیر کہتے ہوئے بھی مسنون ہے۔ قال فی شرح التنویر ویلتفت فیہ وکذا فیہا۔ فیہ کی ضمیر کا مرجع ہے اذان۔ اذان میں دائیں طرف حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے متوجہ ہو، اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے 2 دفعہ جو کہنا ہے تو بائیں طرف متوجہ ہو۔ قضا فیہا، ہا ضمیر کا مرجع جو ہے اقامت ہے، اسی طرح اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے ایسے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ سنت ہے۔ رد المحتار کا حوالہ ہے، وقضا فیہا مطلقاً، اس میں بھی دائیں طرف بائیں طرف مڑا جائے گا۔ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے اس میں بھی دائیں طرف متوجہ ہونا، بائیں طرف متوجہ ہونا۔ ان 2 کلمات میں ساری اذان کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ ساری اذان میں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کے اوپر دائیں طرف، حی علی الفلاح کے کہتے ہوئے بائیں طرف دیکھنا، یہ بچے کے کان میں، یہ لکھا ہے کتاب میں صاف، یہ احسن الفتاوی ہے، اور اس میں حوالہ ہے التحریر المختار کا، کہ اس میں یہ ہے، فرمایا کمن مثل اذان صلاۃ ہے، اذان بھی جو ہے وہ، مگر کیفن اس میں رفع صوت نہیں ہے۔ کمن مثل اذان صلاۃ ہے، جیسے نماز کی اذان کہتے ہیں نا، کمیت یعنی الفاظ وہی کہنے ہیں بچے کے جو ہے وہ کان میں، مگر کیفن اس میں رفع صوت نہیں ہے۔ اذان میں تو زور لگا کے اذان کہتے ہیں نا، لیکن بچے کے کان میں کیفیت زور لگانے والی نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ کان میں کہا جائے گا، کیونکہ وہ نیا بچہ ہے، ابھی وہ دنیا میں آیا، اگر زور زور سے تو ڈر جائے گا بیچارہ۔ اس لیے کمن یعنی مقدار تو اتنی ہے اذان کی، جتنی عام اذان دیتے ہیں بچے کے کان میں بھی اتنی اذان دینی ہے، البتہ کیفن اس میں رفع صوت نہیں ہے۔ اس لیے کانوں میں انگلیاں دینا بھی مسنون نہیں ہے۔ بچے کے کان میں جب اذان دیں گے نا تو کانوں میں انگلیاں دینا بھی سنت نہیں ہے بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے، یہ اچھی طرح سمجھنا۔ ویسے جب اذان دیں گے تو کانوں میں انگلیاں دینی ہیں، کیونکہ مسنون نہیں ہے، کیونکہ اس سے مقصد رفع صوت ہے، کیونکہ انگلیاں اس لیے دی جاتی ہیں نا تاکہ مؤذن صرف اپنی آواز سنے، وہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ البتہ اسی طرح جو ہے وہ التفات اور ترسل وغیرہ بھی اذان صلاۃ کی طرح اذان مولود میں بھی مسنون ہے۔ ترسل کا معنی ہے یہ نہیں کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ایسا نہیں، اللہ اکبر جیسے اذان دی جاتی ہے،
اس طرح ترسیل کے ساتھ ایک ایک کلمے کو علیحدہ علیحدہ کر کے یہ سنت ہے بچے کان میں اذان دیتے ہوئے۔ کہتے ہیں عن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع راوی ہیں، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن الحسن ابن علی، میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اللہ کے محبوب کو خود دیتے ہوئے اذان دیتے ہوئے خود سنا، اور ولدتہ حین ولدتہ فاطمہ، جس وقت حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو جنم دیا، تھوڑی دیر بعد اس کو جو ہے وہ پھر اذان دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اذان کیسے دی؟ بالصلاۃ، جیسے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ قال علی القاری، حضرت علی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعنی اذن بمثل اذان الصلاۃ، ایسے اذان دی جیسے نماز کی اذان دی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا وفی العلائیہ، یہ کتاب ہے فقہ کی، یلتفت فیہ وکذا فیہا مطلقا وقیل ان المحل متسعا یمینا و یسارا فقط لئلا یستدبر القبلۃ بصلاۃ وفلاح ولو وحدہ او لمولود لانہ سنت الاذان مطلقا۔ فرمایا چاہے مولود کے کان میں، نئے بچے کے کان میں اذان دی جا رہی، پھر بھی دائیں طرف بائیں طرف مڑنا ہوگا۔ دو سوال ہو گئے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اذان کا جواب دیں گے جیسے مؤذن کہے گا ہم بھی ویسے کہتے جائیں گے، وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں گے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو سنو اذان دے رہا ہے تو تم وہی کہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود پڑھو، فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، فرمایا جو میرے اوپر درود پڑھے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 رحمتیں اللہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر نازل فرمائیں گے۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر فرمایا تم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے میری شفاعت کا وسیلہ مانگو، سوال کرو۔ فَإِنَّهُ مَنزِلَةً فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، فرمایا کہ وسیلہ ایک مقام بلند ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، میں امید کرتا ہوں کہ میں ہوں گا وہی بندہ جس کے اللہ نے بلند مقام رکھا ہوا ہے۔ آگے فرمائے فمن سأل لی الوسیلہ، جو میرے لیے وہ وسیلے والا مقام بلند مانگے، وسیلہ ایک بلند مقام ہے جنت میں، وہ مانگے گا حلت علیہ الشفاعہ، فرمایا اس پر میری شفاعت کرنا حلال ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینا۔ اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ اذان کے الفاظ جو مؤذن کہے تم وہی کہو، پھر اس کے بعد جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر درود پاک پڑھو، درود ابراہیمی، سب سے بہتر سب سے زیادہ ثواب والا درود ابراہیمی وہ پڑھو۔ اس کے بعد کہو اللہم رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، یہ وہ وسیلہ ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو وسیلہ کا مقام عطا فرما۔ سرکار نے فرمایا جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ یہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپنی امت پر، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ ہے اذان کا جواب دینا، اذان کے الفاظ کہو، پھر درود پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔